پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ آئی پی ایل میں نہیں ہیں. میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے. عمران خان نے کہا میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے. پاکستان سخت مصیبت میں یہ جو کرائسس اس وقت پیدا ہو چکا ہے نا پاکستان میں. جو انڈیا ہے نا وہ بہیو ایسے کر رہا ہے جیسے وہ سپر پاور ہے، یعنی ایک بڑی طاقت کے طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کروا رہا ہے. ہم کئی سال پیچھے جا چکے. آپ کے ارد گرد کے وہ لوگ جن کے بارے میں پاکستان میں طنز کیا جاتا تھا وہ ملک آپ سے آگے نکل چکے. بالکل. اور ہم اپنی اناؤں کے اسیر ہو کے اپنے معاملات اور اپنے مفادات کے اسیر ہو کے ہم اس ملک کو پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو اندازہ چھوڑیے اس بات کو، لیکن بہرحال توقع یہ ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ عزیز ہمارے جو لوگ ہیں یہ شاید سمجھ جائیں. پر توجہ بہت پہلے دینی چاہیے تھی، دے بھی رہے تھے، لیکن پھر جزوی کچھ میں کہوں گا کچھ غلطیاں اس نوعیت کی ہوئیں کہ معاملات جو ہیں یہاں پر پہنچ گئے. بھارت کا جو رویہ ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت ہے یا وہ کوئی سپر پاور ہے، اس طریقے سے وہ بیہیو کر رہا ہے. اور انڈیا کے جو رویہ اس میں بہت تکبر پایا جاتا ہے. اور انڈیا کے پاس کیونکہ ریونیو پیدا کرنے کے دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ صلاحیت ہے اور وہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے کرکٹ کو چلا رہا ہے. یہ جو انہوں نے بار بار بات کی ہے کہ سپر پاور کی حیثیت سے یا ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے، تو انہوں نے کرکٹ کے اس میں کہ جی کرکٹ کو اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اور بھارت کرکٹ کی سپر پاور کے تکبر کے ساتھ ڈکٹیٹ کرتا ہے. یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے جو اس دنیا کی چند سپر پاورز ہیں وہ جس طریقے سے ڈکٹیٹ کرواتی ہیں، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کھیلنا چاہیے کس کو نہیں کھیلنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ریلیشنز ہیں اس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ آئی پی ایل میں نہیں ہیں. میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے. عمران خان نے کہا میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جو بھارتی بورڈ ہے اس نے پاکستان کے کھلاڑیوں کو باہر رکھا ہوا ہے اور ان کو نہیں بلایا آئی پی ایل میں، ان کو نہیں کھلاتے. تو یہ جو ہے یہ بھارت جو ہے نا بہت پراؤڈ ہو گیا. انہوں نے کہا بڑا ہی تکبر آ گیا بھائی انڈیا میں، اتنا پراؤڈ ہو گیا، وہ سپر پاور کے طور پر ڈیل کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو سر کون ڈیل کرے گا ایز اے سپر پاور؟ کون ڈیل کرے گا اپنے آپ کو؟ ہم کریں گے. حالات دیکھ لیں آپ نے کیا بنائے ہیں. آپ لوگوں نے جو ہے وہ سب نے حالات کیا بنائے ہوئے اس وقت ملک کے. تو آپ کے خیال میں ہم کریں گے بڑی طاقت کے طور پر بیہیو کریں گے؟ وہی کرے گا نا کہ جو سمجھتا ہے اور جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہے تو وہ کر رہا ہے اس طریقے سے. اچھا جی، اب اس میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی اچھی کوالٹی کی سپر لیگ ہے. پاکستان سپر لیگ میں کھیلنے کے لیے جو دوسرے ملکوں سے ہیں وہ کھلاڑی آتے ہیں، پلیئرز آتے ہیں یہاں پر. پاکستان کے اپنے جو کرکٹرز ہیں بہت اچھے سامنے آ رہے ہیں اور ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. تو اگر آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے تو پرابلم یہ ہے کہ پھر آپ یہ گلہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کس سے یہ کمپلین کر رہے ہیں؟ آپ انڈیا سے کمپلین کر رہے ہیں نا، یا آپ دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے جس کو انٹرویو دیا اس نے کہا کرکٹ پہ جو بات ہوئی اس کے اوپر آپ نے یہ کہا ہے. اب دیکھیے اس میں یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے جس میں انہیں کہا ہے کہ کیونکہ انڈیا جو ہے اس نے انکار کر دیا یہاں پہ کھیلنے آنے سے کے لیے، تو پھر جو ہے وہ نیوٹرل جو جگہ چاہیے تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی نہیں جائیں گے. اور ہم کیا کریں پھر؟ اب ہمارے پاس کوئی وہ ہے نہیں. ہم نے ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو میچز ہوتے ہیں وہ نیوٹرل اس پہ رکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی پھر نہیں جائیں گے کھیلنے کے لیے. تو یہ جو ایک کرکٹ میں سچویشن ہے یہ بن چکی ہے. لیکن دیکھیں اس میں جو عمران خان نے ایک یہ بات کی ہے کہ ان کا جو ان کے پاس ریونیو جو ہے وہ دوسرے کنٹریز سے بہت زیادہ آتا ہے. یہ بات اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت رمیز راجہ کو عمران خان نے بنایا تھا یہ پی سی بی کا چیئرمین، تو اس وقت انہوں نے کیا بات کی تھی؟ ان کی کوئی میٹنگ شیٹنگ ہوئی تھی، وہ انڈیا گئے تھے یا ویسے میٹنگ ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے جب ایک پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کھلا کے باتیں کر دی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو بورڈ ہے وہ تو چلتا ہی انڈیا کے بورڈ کے پیسے پہ ہے. آئی سی سی کے بغیر جو ہے انڈیا کے پیسے کے بغیر کچھ نہیں چلتا. جتنا پیسہ آتا ہے کرکٹ کا وہ سب انڈیا کا ہوتا ہے، انڈیا کے پاس آتا ہے. وہ انڈیا جو ہے وہ جس کو بھی دے گا وہ جتنا اس کے اوپر کہاں پہ اس نے خرچ کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے تو وہ ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک پائی نہیں آتی، ہمارے پاس اپنے پلے کچھ نہیں ہے. یہ رمیز راجہ صاحب نے خود باتیں کی تھی جس کے اوپر کر تو دی تھی انہوں نے، لیکن پھر اس کے بعد ان کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی، ان کو کرٹیسائز کیا گیا کہ دیکھیں ذرا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو بات سچ ہے انہوں نے. اور پھر ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی ایگزیکٹلی وہ بھی مجھے یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو جس وقت چاہے نا وہ تو ہمیں
بٹا بٹھا دے ہمارا، یعنی کرکٹ بورڈ کا. انہوں نے کہا وہ تو چاہے تو وہ اڑا کے رکھ دے، ہم نکل جائے اس میں سے اگر. تو دیکھیے عمران خان کیا یہ نہیں جانتے؟ اچھا پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ خان صاحب تو آج کل سیاست میں مطلب دن رات جٹے ہوئے ہیں، ان کو جو فکریں اور جو پریشانیاں لا کے اس وقت ان کو کرکٹ کیسے یاد آ گئی. میرا خیال ہے کوئی سوال پوچھا گیا کرکٹ پہ جس کے جواب میں ان کو یہ بولنا پڑا ہے. اور اب انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ٹائم ہے اس پہ جو ہے آپ پوائنٹس گین کر لیے جائیں فوری طور پر، کیونکہ ابھی انڈیا کے تھوڑا سا خلاف بول دو. سپیچز میں جو میرے جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں وہاں پہ میں تعریفیں کر رہا ہوں کہ دیکھو ان کی فورن پالیسی کیسی ہے، وہ تیل رشیا سے لے رہے ہیں، اور مودی کی ذرا دیکھو جا کے کیسی پالیسیز ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا چلو ایک یہ موقع ہے کرکٹ کے اوپر میں تھوڑا سا ذرا یہ ٹچ دے دوں تاکہ میرے اوپر یہ الزام نہ ہے. کیا یہ بات ہے؟ لیکن یہ جو کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں ٹھیک کی ہیں، میں تو سیکنڈ کر رہی ہوں عمران خان کی باتوں. انہوں نے کہا سپر پاور کے طور پر ڈیل کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایسے بیہیو کر رہا ہے. تو آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ آپ نے کہا جو بھارت کے پاس ریونیو پیدا کرنے کی جو ہے دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ صلاحیت ہے. تو جب اس کے پاس اتنی ایبلٹی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ریونیو اکٹھا کر سکتا ہے اور پیدا کرتا ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور دوسرے بورڈز کے لیے اور کرکٹ جو ہے وہ، تو پھر اس میں آپ نے خود ہی مان لیا، اس کے بعد تو کوئی بات رہتی نہیں ہے. تو اس میں وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر جو چلا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا نیم بنا رکھا ہے. وہ مجھے لگتا ہے پریکٹس کر رہے ہیں انڈیا والے. مجھے انڈیا والوں لگتا ہے تم لوگ نا پریکٹس کر رہے ہو کہ آگے جب ہم نے بڑی طاقت بننا ہے تو وہ پہلے سے ہی ویسا بیہیو کرنا شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا تکبر ہے یہ، اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہوتا. تکبر نہیں کرنا چاہیے بھائی. آپ کیوں اتنا زیادہ پراؤڈ فیل کریں؟ ابھی تو آپ تھوڑا ٹائم ہے نا آپ کے وہاں تک پہنچنے میں، تو تب تک آپ ابھی سے اصل میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یہ بیہیو کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کا حال وہ جانتا ہے، حالات انڈیا کے سامنے ہیں، تو وہ تو یہ سب کچھ ہوگا. اچھا دیکھیں اب اگر آپ اس سب میں میرا اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو پوچھیں، کیونکہ انہوں نے کل ہی یہ دیا تو میں نے کہا چلیں یہاں صبح کے صبح اس کو نپٹا دیں، یہ والا ایک ٹاپک ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. کیونکہ یہ جو ہے نا کرکٹ پہ تو سیاست نہیں ہونی چاہیے، کرکٹ پہ تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. کرکٹ پہ جو ہے وہ آپ کو ایز اے سپر پاور بھی دوسرے کو چھوٹی طاقت چھوٹے موٹے چھوٹے ادھر آ چائے لے وہ والا ڈیل نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کھیل ہے نا، کھیلوں میں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت ہمارے پاس یہ طاقت آئے گی تو ہم بھی، ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے تو ہم دوسروں کو ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں نا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں کھیل کو رکنا نہیں چاہیے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کھیل ہو، اور انڈیا بھی ایسا کریں گے ہم کہ ہم منع کر دیں گے یہ جو بم شم پھاڑتے ہیں، آگے ان کو کہہ دیں گے. دیکھیں الرٹ تو پہلے سے آ جاتا ہے، ویسے بھی ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے ہم کہہ سکتے ہیں ادھر نہیں ادھر کرو. ہم انہیں کہیں گے نہیں ادھر ابھی نہیں کرنا، ابھی نہیں کرنا، کرنا ہے تو 2 دن کے بعد کرنا، اب یہ کرکٹ کھیل کے چلے جائے. سر آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ساری صلاحیتیں ہیں ہمارے اندر. تو اگر تو آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ دھڑلے سے آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹی ٹی پی شی ٹی پی ان کو 1-2 دن ان کو آگے کروا دیں گے، بھائی بعد میں کرنا، چلانا ہے یہاں پہ بم، ابھی نہیں، ابھی کرکٹ ہو رہی ہے. ہم ان کا وینیو بھی چینج کر سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اتنی بھی ہمارے اندر کیپیبلٹی ہے. لیکن چلیں دیکھیں ویسے تو اگر آپ دیکھیں یہ جو ڈر ہے یہ جو خوف ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو ہو رہے ہیں دھماکے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا بہت سارے پلیئرز بھی آ رہے ہیں، کافی پلیئرز ایسے بلکہ جو مہمان کے طور پر گیسٹ کے طور پر، بلکہ ہمارے آسٹریلیا کے تو ایک پلیئر ہیں ان کی جو مسز ہیں وہ تو رہتی ہی یہاں پر ہیں، وہ ایک بہت زبردست ماڈل بن چکی ہے اس پہ، ہم نے ان کو بنا دیا. اچھا ہمارے اندر نا یہ بہت زبردست کیپیبلٹی ہے، باہر سے ہم اٹھاتے ہیں لوگ اپنے لوگوں نے ادھر ادھر بھاگو کون ہو تم لوگ، باہر سے ہم لوگ اٹھاتے ہیں اور ان کو بنا دیتے ہیں. ایسے کئی یہاں پر نگینے موجود ہیں جن کو ہم نے تراشا ہے لیکن وہ جو ہیں وہ بڑی زبردست کمنٹری کرتی ہیں، یعنی وہ اس میں آ کے کرتی ہیں. تو دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں پر آتی ہیں رہتی ہیں اکثر یہیں پہ ہوتی ہیں، ماڈلنگ کرنی سب کچھ